السلام علیکم اور جمعہ مبارک. ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں زرار کھڑو, میرے ساتھ ہے شاہزیب جیلانی اور وسعت اللہ خان. اور آج آپ کا ہی دن ہے, آپ کی باتیں سنیں گے, کوشش کریں گے کہ آپ کا جواب دے, لیکن کسی چیز کی لائف میں گارنٹی نہیں ہوتی. ہمارے فون نمبر ہے 0213233928 اور 28 کی جگہ اگر آپ چاہیں تو آپ 29 اور 30 کو بھی ڈائل کر سکتے ہیں. اور ہمارے پہلے کالر ہیں راہیل اشر بھائی کراچی سے, جنہوں نے آج دو باتیں کرنی ہے یا 3 باتیں کرنی ہے ہمیں نہیں پتا. کتنی باتیں کرنی ہے آپ نے راہیل بھائی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی بس اپنا زہار بھائی 2 نہیں کروں گا 3 کروں گا. 3 کریں بالکل سر. 3 کروں گا. دیکھیں جی پہلے چھوٹی سی بات کروں گا. 2 دن پہلے جو آپ لوگوں نے بڑا اچھا 2 دن پروگرام کیا, کہ جو لاہور میں ہم لوگوں نے 2 دن جو ایک طرح کا میں کہوں تماشے بازی دیکھی, اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اگر عمران خان بقول آپ کے اگر گرفتاری دے دیتے تو ان کا قد پولیٹیکل جو بڑا ہے اور بڑھ جاتا. ایک دن میں بیل ہو جاتی. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا وہ جیل جانے سے کیوں گھبر. دوسری بات دیکھیں, جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ 87 سے اور 2015 تک کراچی میں 90 نوگو ایریا تھا, اس طرف زمان پاک بن گیا. نہ وہاں آپ کوئی جا سکتا ہے, کوئی ادارہ, کوئی سیکورٹی فورسز کچھ نہیں جا سکتی. انہوں نے وہاں پہ آپ نے آئی جی پنجاب اور اسلام آباد کے بیان دیکھے ہوں گے کہ جی کون کون آ کے بیٹھے ہوئے تھے. ملیٹنٹ تھے, کے پی وہ گلگت بلتستان کے پولیس کے لوگ تھے. مجھے یہ دیکھ کے افسوس ہی ہوتا ہے کہ جی عمران خان کو اتنا لینینٹ اتنی ڈھیل کیوں دی جا رہی ہے. کیا یہ قانون سے بالاتر ہیں؟ سارا کچھ ہے, کیوں نہیں ان کے اوپر کوئی کر سکتا؟ کیا یہ معذرت کے ساتھ کہ الطاف حسین پارٹ 2 بننا چاہ رہے ہیں, کہ جس طرح الطاف حسین نے کراچی میں 87 سے 2015 تک کیا ہوا تھا, نہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی بول سکتا تھا نہ کچھ کر سکتا تھا, وہی انہوں نے اپنا لیا ہے. اگلی بات, وہ موجودہ حکومت کے اوپر مجھے دکھ, کیا افسوس, غصہ آتا ہے کہ بھئی اگر آپ اس کو نہیں پکڑ سکتے کیوں ڈرامہ کرتے ہیں یہ آپ لوگ. آپ سے اکنامک کنڈیشن تو ملک کی سنبھل نہیں رہی ہے. صبح سے وزیر اور وہ آ جاتے ہیں, وزیر 1 2 3 4 آ کے پریس کانفرنس کریں جی اس کے اوپر کہتے ہیں یار تم لوگ ملک کی اکنامک کنڈیشن کو بہتر کرو, نہ کہ عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ان کو پکڑنے کے لیے. میرا آخری سوال ہے کہ عمران خان کو ہمارے ملک کے اداروں نے اتنا لاڈلا کیوں بنایا ہوا ہے؟ جی بہت شکریہ جی, السلام علیکم. یہ آپ کے لیے سوال. میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اسپیشل پرسن, اسپیشل کیس, اسپیشل ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے, 3 سوال تھے, 3 جملے آپ کو ملے ہیں. ایس کی کیا مطلب ہے؟ ایس 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 اسپیشل پرسن, اسپیشل کیا, اسپیشل کیس, اسپیشل ٹریٹمنٹ. اسپیشل پرسن کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے, لیکن آپ کا دھیان ایس ایس کی طرف تو نہیں چلا گیا؟ میرا ہمیشہ دھیان ایس ایس کی طرف جاتا ہے. جی اگلے کالر ہیں ہمارے ابو دھابی سے ہیں سید اعظم صاحب. جناب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے سر آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں؟ بس آپ کی بات میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا سر, بات یہ ہے کہ جو تقریباً کئی مہینوں سے جو سلسلہ چل رہا ہے پاکستان میں, عمران خان صاحب اور ان کے جو بھی چہیتے ہیں, جن کے وہ چہیتے ہیں, تو جس طریقے سے جو ہماری ایجنسی یا ہمارے جو بھی کچھ آپ سمجھیں اس کو جو ہے وہ کس طریقے سے میں بیان نہیں کر سکتا. صرف ایک شعر ہے جو میں آپ کے کوشش گزار کروں گا. ہم سمجھ رہے ہیں, آپ بات کریں. ہاں نہیں یہاں تک ہی صحیح ہے. اس میں یہ ہے کہ روؤں دل کے پیٹوں جگر کو, روؤں دل کے پیٹوں جگر کو. ہاں میں آپ کو شاید پورا یہ اعلیٰ مصرع بھی پتہ نہیں, اچھا کیا آپ نے پڑھ دیا. حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں, مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نالا گر کو میں. غالب کا یہ شعر ہے. تو اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر اس سے سب کچھ ثابت ہوتا ہے. اگر سمجھدار آدمی ہو تو وہ آسانی سے سمجھ جائے گا اس کا مقصد کیا ہے. نہیں ہم سمجھدار اتنے نہیں, آپ ہمیں سمجھائیں. آج میں آپ کو سمجھاؤں, اگر میں سمجھاؤں گا تو پھر جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ آپ لوگ ڈھونڈتے رہیں گے. آپ ویسے ہی ملک سے باہر بیٹھے نہیں آپ نے جو کال کیا تو کچھ تو سمجھائیے, کچھ تو اپنی رائے رکھیں نا. جانے دے لے یار, بس اتنا ہی کافی ہے نا. چلے ٹھیک ہے. ابھی تو ابو دھابی میں کبھی واپس بھی آنا. یہ تو سیلف سینسرشپ ہے یار. تو مطلب نہیں ابو دھابی میں بیٹھ کے نہیں پاکستان کی بات ہو سکتی ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں اعظم صاحب, آپ ان کی باتوں میں نہ آئے. بھائی مسئلہ یہ پھنسانے کے چکروں میں ہے بھائی. مسئلہ یہ کہ ریڈ اسکوائر پہ آپ امریکہ کو تو گالی دے سکتے ہیں. ہاں اگر آپ نے مطلب دوبارہ واپس نہیں جانا تو نہیں, پھر کال کیوں کیا آپ نے؟ بات یار اس کی چلے ٹھیک ہے, شعر سن لیا ہم نے غالب صاحب کا. شعر سنا دیا. وہ بھی انہوں نے بیانہ دیا تھا, شعر نہیں سنایا تھا, بیانہ دیا تھا شعر.
मुस्तफ़ा सफ़ी है जी, पहले भी कॉल आई है जी। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज है? बस सर वैसे के वैसे ही हैं, आप सुनाएं। हेलो हेलो जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। मुस्तफ़ा सफ़वी बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी। एक वकील हूँ और कानून का अदना तालिब इल्म हूँ। मैं सारे शोज देखे मैंने, मुख्तलिफ जो ये चल रहे हैं सिलसिले। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि अपने इस सेगमेंट में एक 5 मिनट का लीगल एजुकेशन का भी रखिए और पाकिस्तान के जो वकला है उनसे राय लेते रहा करें। ये 3-4 रोज से आप देख रहे हैं कि मीडिया पूरा का पूरा मीडिया लाहौर इंसिडेंट को कवर कर रहा है। ऐसे अनगिनत वारंट्स इशू होते हैं रोजाना पाकिस्तान की तमाम अदालतों से और अनगिनत लोग अपेयर होते हैं कोर्ट्स में, मगर यहाँ पे एक अजीब तमाशा लगा हुआ है साहब। मुल्क की मईशत किस तरफ जा रही है, रोजगार है नहीं। आज कराची का इंसिडेंट आप लोगों को पता होगा कि एक शख्स ने जी खुद भी जहर खा लिया और अपनी फैमिली को भी जहर दे दिया। जी सोडियम। देखिए, इसके जवाब भी हम लोग हैं और कहीं ना कहीं तो हैं, और खास तौर पे जो हमारे नाम नेहाद सियासी लीडरान हैं, मामूली बातों को आना का मसला बनाते हैं और अवाम के, आपको पता है, अक्सरियत को अपने कानूनी हकूक का नहीं पता होता, तो लीडरों के कानूनी हकूक का उनको क्या इल्म होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है, क्योंकि मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखता हूँ, लेकिन जितनी बेबाकी से और जितनी सहल पसंदी से आप लोगों को समझाते हैं, तो ये इसके लिए भी मैं आप लोगों को सलाम पेश करूँगा। आपका शुक्रिया। तो मेरी request यही होगी आपने आपसे। बहुत ही एक सही नुक्ता उठाया है हाँ। कि मुल्क में क्या मसले हैं और हमारे मुल्क की बदकिस्मती और हमारी मजबूरी मीडिया वालों की कि हमें ज़ाहिर है कि तवज्जो ज़्यादा उधर रखनी पड़ती है। लेकिन इन्होंने सही कहा। ये जो इनका आइडिया है ना, ये बहुत अच्छा आइडिया है और एक दफ़ा इसके बारे में सोचा भी था, लेकिन पता है मसला क्या है, ये 5 मिनट में नहीं हो सकता। और नहीं, मेरा ख्याल है जब भी रिक्वायर्ड होता है तो हम कानूनदानों को तो लेते रहते हैं। लेकिन मैं इसको थोड़ी सी एक और तरीके नज़र से देख रहा हूँ कि व्हाट अबाउट अ लीगल एडवाइस शो। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी जब लोग कॉल करते हैं, आधे वक्त उनका कोई ना कोई कानूनी मसला होता है, तो अब ये रेगुलरली वो तो कितना अलग से हो सकता है। मैं अलग से ही बात कर रहा हूँ ना, वो इस केस के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि कोई 2 हर्फ एक हर्फ में या 2 हर्फ में तो आप जवाब नहीं दे सकते ना इस तरह के मामलात का। लेकिन कुछ सर्विसेज हैं, फ्री लीगल सर्विसेज, और आई एम श्योर वो विलिंग भी होंगे, अगर और कुछ नहीं तो एक वेब बेस्ड शो भी हो जाए कि आप लोगों से सवालात लें, जो बेसिक जो नॉलेज होती है ना, जो अक्सर फिर लालमी की वजह से लोग फिर एक्सप्लॉइट होते हैं। थाना, कचहरी, अदालत, ये तो हमारा बुनियादी हमारे मसला है। लोगों के सर basic हमारी मसले दौड़ ही यही है। इनफैक्ट मैं इतना भी कहूँगा कि हमारे इलेक्शन में जो वोट डालने लोग जाते हैं वो इन इश्यूज पे ज़्यादा जाते हैं। ये तो बहुत बात की बात होती है कि मुझे स्कूल बना के दो या लाइट दो। असल में ये होता है कि मुझे जब पुलिस वाला उठा के मेरे बच्चे को मार रहा होगा तो मैं आपके पास पहुँच सकता हूँ या नहीं पहुँच सकता। तो इनकी बात बिल्कुल सही है कि देखिए हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनकी कितनी बड़ी बड़ी लीगल टीम्स हैं, वो कितनी अदालतों में खड़ी हैं, वो कितने केसेस लड़ रही हैं, उनके पास कितना पैसा है, लेकिन आम आदमी के लिए अगर कोई वारंट निकलता है तो उसे तो पेश होना है, या फिर वो 50% जो अदालती वक्त है वो इन लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है। जी काफ़ी वक्त, नो डाउट। लतीफ़ खां हैं रत्तो डेरो से। जी लतीफ़ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। जी लतीफ़ भाई। साहब, कैसी तबीयत, आप लोग ठीक ठाक हैं? जी जी शुक्रिया। साहब, ये हमें जो है ना मोहतरमा बेनज़ीर के ज़माने में गवर्नमेंट के कई इंस्टीट्यूशंस को काम करने के लिए बेसौस के नाम से एक स्कीम शुरू की गई थी, ताकि लोग जो है वो मेहनत से काम करें। जैसे जो है ना गैस फील्ड वगैरह होती हैं OGDC में, PPL में, तो उन्होंने हमें जो है ना एक बेसौस दिया था, सर्टिफिकेट दिए थे कि ज़्यादा जो काम करेगा उसको ज़्यादा जो है उसको शाबाश के तौर पे वो कंपनी में शेयर होल्डर होगा। अब ये तकरीबन जो है ना बेनज़ीर की बेचारी को शहीद हुए इतने जन हो गए हैं, तो खासतौर में मैं आसिफ अली सरदारी साहब को और बिलावल साहब को ये कहूँगा, क्योंकि अब हुकूमत में है, तो मेहरबानी फरमा के इस पर तवज्जो दें कि हम लोगों को वो जो शेयर्स हैं वो दे दिए जाएँ, क्योंकि हम लोग उसका जो लीगल वो रखते हैं। और इसमें बड़ी अच्छी बात थी कि PN से लेके और MD तक सबको जो है ना बराबर की शिरकत दी गई थी। तो इस तरीके से हमें कंपनी का हिस्सेदार बनाया गया था, और उसके ज़रिए हमें उसका जो है मेहनत जो ज़्यादा करेगा उसको उतना ज़्यादा जो है उसको मुनाफा मिलना था। सॉरी, ये किस लेकिन इदारे की लोग बात कर रहे आए हैं आप? जी, मैं गैबी डेरो से बोल रहा हूँ, सिंध में एक जगह है। किस इदारे की बात कर रहे हैं आप?
میں OGDC کی کر رہا ہوں, میں OGDC کی پاکستان بات ہو رہی پیٹرولیم ہے. کی کر رہا ہوں, میں سوئی گیس کی کر رہا ہوں, میں سوئی نارتھرن کی کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ان ساروں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں امپلائیز کو شیئر جو ہے ایز انسینٹیو. بیسوس کے نام سے دیے گئے تھے, BESOS. اچھا, تو یہ آج تک جو ہے اس کو غائب کر دیا گیا ہے. بہت بڑے کئی عرصے سے چلے, ٹھیک ہے کہ درمیان میں اور حکومتیں بھی آئی تھیں, لیکن ان لوگوں نے کوئی 10-20 سال سے ہم لوگوں کو بالکل بھی اس پہ عمل نہیں کیا. 16 سال میں مہربانی فرمائیے ان لوگوں تک جو ہے نا, خاص طور پہ پیپلز پارٹی جو کہ جو ہے غریبوں کا جو ہے خاص خیال رکھتی ہے, اور خاص طور پہ گورنمنٹ امپلائیز کا, تو یہ کافی دنوں سے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. تو یہ پچھلے چیف جسٹس نے جو یہاں کراچی کے تو تھے, وفاقی ادارے ہیں یہ, وفاقی حکومت میں جب آ جائیں تو ابھی ہیں تو کولیشن میں سعید بھائی کہہ رہے ہیں آ رہے ہیں, ہاں سعید بھائی نے ابھی کہہ دیا آ رہے ہیں یار. بس لیکن یہ کہ ہمارے پیپلز لیکن پارٹی مزے کی بات ہے کہ جب یہ شیئرز شیئر دیے گئے تھے ورکرز کو, تب بھی پیپلز پارٹی حکومت میں تھی, حکومت میں تھی. فیڈرل پہ یوسف رضا گیلانی اور آصف علی زرداری تھے. اچھا, 12 کامران علی نواب شاہ سر. ارے بھائی عمران خان جواب نہیں, پورے سسٹم سے میچ کرتے ہو اور کیچ مس ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ تم تو مس کو بھی کیچ کرتے ہو. آج تو عمران خان نے جو ہے 1 اوور میں 9 چھکے مارے, اور یہ عدالتیں جو ہے پاکستان کی وہ کب تک جو ہے سسٹم کے تحت فیصلے دیتی رہیں گی؟ یہ سسٹم کب تبدیل ہوگا پاکستان میں؟ کبھی نہیں. یہ آج یہ چل رہا تھا کہ سسٹم کے حوالے سے کچھ چل رہا تھا کہ سسٹم کا حصہ بنے. کہیں عدالت میں کسی جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ سسٹم کے اندر چلنا سیکھیں رادر دین قانون کے حساب سے چلنا سیکھیں. سر وہ یہ اس کی بات کر آپ رہے نے ہیں. ایک فرانس کے بادشاہ کا نام یقیناً سنا ہوگا, لوئی دی 14. جی, اس کا ایک بڑا مزیدار جملہ تھا. کسی نے پوچھا کہ سر وہ کوئی فیصلہ لینا چاہ رہا تھا, اس نے کہا کہ اس کے وزیر نے پوچھا کہ لیکن یار اس پہ ریاست کو کیا فرق پڑے, تو کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا لیتات سے موا, ریاست تو میں ہی ہوں. تو قانون تو میں ہوں نا, I am the law. میں جو جہاں کھڑے ہو جائیں لائن وہیں سے. میں کب سے کہہ رہا ہوں یار, ماننے کے لیے تیار نہیں ہو بھائی. Anyway, علی امام صاحب ہے لاہور, علی امام صاحب ہے لاہور سے. السلام علیکم سر. السلام علیکم. ہیلو سر, میں لاہور سے علی امام عرض کر رہا ہوں, لاہور کینٹ. جی سر. ابھی میں آپ کا فورم سنا تو اس میں کافی ڈسکشن ہو رہی تھی, میرا یہ مسئلہ, میرا یہ مسئلہ, میرا یہ مسئلہ. لیکن میں آپ کو ایک بتاؤں, میں پچھلے 8 ماہ سے تمام مسائل کے حل کے لیے اس ملک کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو, اسحاق ڈار صاحب کو اور تمام وفاقی وزراء کو ایک اسپیشل فورم جس کا نام ہے نیشنل ایکشن پلان پاکستان سپورٹ پروگرام, یہ بنا کر اور اس کے اوپر بیان حلفی دے کر تقریباً میں کئی دفعہ 8 مہینے سے اس کام کے پیچھے لگا ہوا ہوں, لیکن جو نچلا سٹاف ہے وہ میری بات آگے تک نہیں پہنچا رہا. سر کام کیا ہے, کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کمپلین کیا ہے آپ کی, اس کے لیے آپ رجوع کر رہے ہیں؟ یہ ہے کہ سر اس میں یہ ایک نا نیشنل ایکشن پلان پاکستان سپورٹ پروگرام ہے, جس کو شروع ہونے میں صرف 2 گھنٹے لگیں گے اور تیسرے گھنٹے اس کی آمدنی آنا شروع ہو جائے گی. او آپ نے کوئی پلان بنایا ہے؟ اس پر میری بات سنیں جی. اس پر جو ہے نا وہ حکومت کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا, اور اس کا جو آؤٹ پلان بتا دیں آپ. پلان یہ ہے کہ پلان تو سر وہ میں نے اس کو ایفیڈیوٹ کے طور پر لکھ کر نہیں, لیکن آپ بتا دیں, سیلز پچ بتا دینا کیا بتا دیں, ون لائن میں بتا دیں کیا پلان ہے. 1 لائن کا یہ ہے کہ اس کی ایک دن کی آمدنی ہے 4 ارب روپے, 1 مہینے کی. کیسے ہوگا, پلان ہے کیا, پلان کیا ہے, کوکین بیچ رہے ہیں ہم, کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک IT کا سافٹ ویئر ہے جس کی امپلیمنٹ سے آپ کی جو ہے نا وہ انکم آنی شروع ہو جائے گی, اور ایک جو آپ کی ٹیلی کمیونیکیشن ہے سسٹم, اس کے اندر بہتری آنی شروع ہو جائے گی. تو آپ بغیر حکومت کی مدد کے نہیں بنا سکتے یہ سافٹ ویئر؟ جی, حکومت کی مدد کے بغیر سافٹ ویئر نہیں بنا سکتے کہ آپ؟ یہ تو آلریڈی بنا ہوا ہے سر, میں تو پیش کر رہا ہوں, وہ میری بات ہی نہیں سن رہے. وہ آپ نے بنایا یہ سافٹ ویئر؟ وہ میرا جو نچلا سٹاف ہے سر وہ آگے تک بات ہی نہیں پہنچا رہا, تو میں اور کیا کروں. میں تو اسٹیمپ پیپر پہ بھی میں نے انگوٹھا سائن لگا کر دیا ہے کہ سر مجھے کام کرنے کا موقع دیں, مگر وہ دے ہی نہیں رہے. مجھے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے پرائیویٹ سیکٹر میں اس کو چلانے کی کوشش نہیں کی, گورنمنٹ سے کیوں رجوع کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہی چلے گا کیونکہ ایشو ہی گورنمنٹ کا ہے, وہ سیکیورٹی پرپز بھی گورنمنٹ کے پاس. اور سب سے بڑی بات ہے, ایک بات میں اور آپ کے پروگرام کے ذریعے بتا دوں کہ میں نے اسحاق ڈار صاحب کو ایک لیٹر لکھا اور اس نے بتایا کہ سر یہ بہت پہلے لکھا کہ پلیز یہ منی بجٹ آپ نہ لے کر آئیں, میں منی بجٹ کے آلٹرنیٹ آپ کو پیسے ارینج کر دیتا ہوں لوکل باڈی اسٹرکچر. تھینک یو سو مچ. آپ تو بھائی بہت ہی زبردست آدمی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اسحاق ڈار اس لیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ان کی نوکری تیل ہو جائے گی. یار سن لیں اسحاق ڈار صاحب, آئیڈیا سن لیں, ہو سکتا ہے کہ کچھ کام بن جائے کہیں سے. چلیں وقفہ لیں. ویلکم بیک. کراچی سے ہیں ماجد بشیر صاحب. جی بھائی.
السلام علیکم بھائی صاحب کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک؟ اللہ کا شکر. سر 60 سیکنڈ کا کمپیریزن ہے اگر اجازت ہو. فرمائیے. سر میں یہ امریکہ اور برطانیہ کے جب نیوز چینل دیکھتا ہوں نا تو وہ لوگ یہ شور مچا رہے ہیں آج کل کہ جی کاسٹ آف لیونگ بہت بڑھ گئی ہے، مہنگائی جس کو کہہ لیں. اب وہ مہنگائی کے اوپر وہ تبصرہ کرتے ہیں کہ اس کے یہ ڈومیسٹک ہیں، یہ انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں سارے، اس پر وہ عوام کو بھی مشورے دیتے ہیں اور اپنے حکمرانوں کو بھی دیتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے جیسے پکچر ایک بہت زیادہ کلیئر ہو گئی ہے، واضح ہو گئی ہے، اور ایک تسلی سے ملتی ہے کہ جو مہنگائی میں ہم اکیلے نہیں ہیں، پوری دنیا ہے. ڈومیسٹک فیکٹرز تو ہمارے خیر الگ ہیں. اب جب میں آتا ہوں ادھر اپنے پاکستانی چینلز پر تو یہاں پکچر الگ ہے. یہاں ایک چینل کہتا ہے کہ یہ عمران خان کر گیا ہے، ایک چینل کہتا ہے پی ڈی ایم نے کر دی ہے یہ مہنگائی. اور تجزیے تبصرے سن کے جو ہے وہ پھر تھوڑا ڈپریشن بھی ہونے لگ جاتا ہے. اور ڈپریشن بڑھتا ہے تو دوستوں سے رشتہ داروں سے مشورہ کرتا ہوں میں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو غلطی تمہاری ہے، تم خبریں کیوں سنتے ہو، چینل کیوں دیکھتے ہو. ہم نے تو کوئی کہتا ہے 6 مہینے ہو گئے، کوئی کہتا ہے سال ہو گیا خبریں سننا چھوڑ دیا ہم نے، تو ہماری زندگی میں تو بہت سکون ہے. تو اتنا اپروچ میں فرق کیوں ہے؟ کیا نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں اور آپ کے دوست ہیں اور جو آپ کے عزیز ہیں، آپ کو بالکل ان کی ہی بات سننی چاہیے. بس اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں. یہی اس اقتصادی بحران کا حل ہے. نیوز چینل دیکھنا چھوڑ دیں. نہیں صحیح بات ہے. پتہ ہے بندے کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے یار. آپ لڑنے لگ جاتے ہو لوگوں کے ساتھ. آپ پھر مختلف واٹس ایپ گروپس میں اسکرین شاٹس کرے تو کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو فائدہ کیا ہے ان چیزوں کا؟ اگر آپ 3 گھنٹے مسلسل بیٹھ جائیں نا کسی بھی دن، آپ کو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایڈیٹ باکس کا مطلب کیا ہوتا ہے. صحیح، اس سے پہلے اندازہ نہیں پہلے. ہاں پھر آپ کو کہ ناؤ آئی گیٹ اٹ. تھینک یو سو مچ. بہت ہی اچھی آبزرویشن ہے. اس کے بعد نا آپ ٹی وی بند کر دیں. ٹھیک ہے نا. خالد مغل صاحب ہیں راولپنڈی سے. السلام علیکم خالد صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی اللہ کا شکر. بالکل اچھا. میری 2 چھوٹی گزارشات ہیں. ایک تو عمران خان نے جو کچھ لاہور میں کیا، انہوں نے ایک یہ میں سمجھتا ہوں کہ الطاف سینڈ 2 یہ بن گیا، اور اس طرح انہوں نے باقی لوگوں کے لیے بھی راستے کھول دیے ہیں کہ جی جو بھی بندہ آئے 150 بندوں کا جتھا لے کے آ جائے اور یہ کر لے. ہماری عدالتیں اتنی بھی یار و مددگار ہو گئی ہیں. دوسری، ابھی جیلانی صاحب نے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ اسپیشل پرسن اسپیشل کیسز، تو میں اس سلسلے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ملک کا کوئی شہری ہوتا ہے وہ فرسٹ کلاس شہری ہوتا ہے. جب وہ مائگریٹ کر کے کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے تو وہ سیکنڈ کلاس شہری ہوتا ہے. میں اپنے ملک میں سیکنڈ کلاس شہری ہوں تو میں پاکستان میں کیوں رہوں؟ میں کیوں نہ پاکستان چھوڑ کے چلا جاؤں؟ کیا ضرورت ہے مجھے اس گورکھ دندے میں یا اس جیسے غربت؟ اور ہر روز آپ یقین جانیں کہ مہنگائی، ابھی ایک صاحب امریکہ سے بات کر رہے تھے مہنگائی کی. میں راولپنڈی سے میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ہر روز پر سنیچنگ اور گھروں کے اندر داخل ہونے کی ہر روز سینکڑوں وارداتیں ہوتی ہے جو رپورٹ نہیں ہوتی، جو اخبار میں نہیں آتی. جو تھانوں میں چلے جائیں وہ رپورٹ اس کی وہ نہیں بناتے، وہ ایف آئی آر نہیں کاٹتے. ہم تو گھروں میں اسٹک ہو کے رہ گئے. اور ایک آخری بات میں آپ کو بتاؤں کہ حالات ایسے بن کے ہیں، آپ یقین جانیں کہ میں فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے اس لیے نہیں جاتا کہ مجھے ڈر لگتا ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فجر کی نماز مسجد میں نہیں پڑھنے جاتے کہ جی وہ پرس سنیچنگ ہو جائے گی. گن پوائنٹ پہ فجر کے ٹائم لوگ آگے گن پوائنٹ پہ ہمیں لوٹ لیتے ہیں. ایسے حالات بن جائیں. اس اسلامک کنٹری میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ مسجد میں جانے سے ڈر رہے ہیں. جی یس. کوئی جواب نہیں ہے اس کا، مطلب جواب کی ضرورت بھی نہیں ہے. وقفہ لے سکتے. جی تو آپ کی ہم کالز لے رہے ہیں. ہمارے پاس اگلے کالر ہیں ڈریسڈن جرمنی سے. حسن سعید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جناب گوتن تاگ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا میں نے ایک سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ابھی تک دیکھنے کا دل کرتا ہے. اور مبشر زیدی صاحب کی تھوڑی سی کمی محسوس ہوتی ہے، تھوڑی سی طرح بیٹی ہوتے تھے. تو شاہ زیب صاحب ہماری کی پرسنالٹی ہے
وہ وٹی تو نہیں ہو سکتے ایگزیکٹلی اس طریقے کے, لیکن بہرحال وہ ایک عنصر ہے جو میں ابھی بھی مس کرتا ہوں. اینی وے جو چیز کہنی تھی میں نے توجہ دلانی تھی, جرمنی کے اندر یہاں پر HEC نے جو PhD کے لیے جو حضرات بھیجے ہوئے ہیں ان کو یہاں پہ جو مینیج کرتی ہے آرگنائزیشن, اس کا نام ہے DAAD. اوکے. انہوں نے ان کو ریسنٹلی ای میل کر کے انہیں بتایا ہے کہ بھائی HEC نے مزید آپ کے پیسے دینے سے انکار کر دیا, تو اب آپ اپنے آپ کا ٹھیک ہے. اب وہ تھوڑا سا اونچا بولیں, آپ کی آواز کم آ رہی ہے. جی تو وہ بیسیکلی جو HEC نے ان اسٹوڈنٹس کو جو یہاں پر بھیجا ہوا ہے ان کو جو ان کے منتھلی جو اسٹائپنڈ ملتا ہوتا ہے تقریباً 900 یورو کے قریب ملتا ہے ان کو, وہ ان کو دینے سے مزید انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اب وہ اسٹوڈنٹس یہاں پہ آ چکے ہیں, ٹھیک ہے, وہ یہاں پہ اپنی PhDs کر رہے ہیں. اب ان کو جو آرگنائزیشن جو ڈائریکٹلی مینیج کر رہی ہوتی ہے اس کا نام ہے DAAD. تو انہوں نے کہا ہے کہ HEC نے مزیدہ پیسے ہمیں نہیں بھیجے, اور اب ان کا آپ ان ادر ٹرمز یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کوئی والی وارث نہیں. اس کا تعلق کیا, یہ جو فارن ایکسچینج ریزروز کا جو مسئلہ چل رہا ہے یہ اس سے ہو سکتا ہے, کیونکہ پہلے کچھ رپورٹس آئی تھیں یہی ہے کہ ایگزیکٹلی اس کی ایک بالکل ایک وجہ ہو سکتی ہے, اور آف کورس اس کی یہی ایک وجہ ہے. لیکن دوسری طرف جو ہمارے ایمبیسیز کے اندر بہت سارا جو ایکسٹرا اسٹاف ہے, مثال کے طور پر جو یہ ڈیفینس اتاشیز اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, آپ ان کو بھیج دیں, واپس بھیج دیں. آپ ان کی جگہ جو اسٹوڈنٹس آپ نے بھیجے ہیں اپنی لائبلٹی کے اوپر بھیجے ہوئے ہیں, اب وہ یہاں پر اپنی فیملیز انہوں نے آلریڈی اپنے کہہ لیں کہ جو بانڈس وغیرہ کیے ہوئے ہیں, اپنی کیریئر کو انہوں نے درمیان میں چھوڑا ہے اور یہاں پر آ گئے ہیں, اور اس کے بعد آنے کے 1 سال کے اندر اندر ان کو اس قسم کے میسیجز اگر آ رہے ہوں گے تو وہ کہاں پہ جائیں گے. اور کتنے اسٹوڈنٹس افیکٹو ہوئے ہیں اس سے؟ اس کی میں ایگزیکٹ نمبر تو نہیں کہہ سکتا ہے, اندازہ تو HEC کے پاس ہی ہوگا. آپ کتنوں کو جانتے ہیں؟ مطلب میں تو 3-4 کو جانتا ہوں پرسنلی, جو ڈریسٹن کے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو ڈریسٹن ایک چھوٹا سا شہر ہے, لیکن اس کے علاوہ بڑی یونیورسٹی میں ہے. دیکھیں وہی بات ہے حسن صاحب, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن سمجھ میں آ گئی ہے کہ جہاں ہم نے کٹنگ کرنی ہوتی ہے وہاں ہم کٹنگ کرتے نہیں ہیں, اور جہاں کٹنگ نہیں کرنی ہوتی وہاں ہم کٹنگ کرتے ہیں. آپ زیادہ تر مطلب جا کے آپ دیکھیں دیہات میں جائیں, اب دیہات میں بھی جائیں تو آپ دیکھیں گے DC کی جو آفس ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے, یا جو گھر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ کسی اور چیز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. وہاں پر آپ کٹ نہیں لگائیں گے, آپ کہیں اور کٹ لگائیں گے جس سے آپ کو آنے والے دنوں میں نقصان ہوگا. اب ڈیفینس اٹیچے اور ان کی جو فیملیز وہاں پر رہ رہی ہیں, اور وہ بھی حکومت کے خرچے پر, اس سے آپ کو کیا ریٹرن مل رہا ہے؟ 0. لیکن اگر آپ کے بچے جا کے وہاں پر علم حاصل کر رہے ہیں, اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, PhD کر رہے ہیں, اس سے آپ کو لانگ اور آپ نے خود بھیجا ہے, آپ نے خود بھیجا ہے. HEC کا مطلب ہے کہ آپ نے خود بھیجا ہے, آپ نے انڈرٹیکنگ دے کے بھیجا ہے کہ ہم آپ کا خیال رکھیں گے, اور پھر ایک انڈرٹیکنگ آپ پہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے پھر واپس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال جو آپ نے پیسے بھیجے ان بچوں کے لیے وہ بھی ضائع ہو گئے. تھینک یو ویری مچ. وہ بھی ضائع ہو گئے, یہ بھی آپ نے کھڈے میں پھینک کے جلا دیے نا پیٹرول ڈال. اس سے بھی شاید تھوڑی بہت ملک کی بدنامی ہوتی ہوگی وہاں پہ کہ یار یہ سرکاری ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ بھیج رہا ہے اپنے برائٹر برینز کو کچھ سیکھنے کے لیے, اور بھیجنے کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ جی ہم تو پیسے نہیں. میرا خیال ہے ہلکی پھلکی بدنامی تو ہوتی ہوگی شاید, سوچنا چاہیے. نہیں لیکن اور پھر ان کا جو ایک نفسیاتی طور پہ انہیں جو دھکا لگتا ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ تو میرا خیال ہے زندگی بھر وہ لگے گا, محسوس ہوگا, آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے. تو یہ ساری چیزیں. شکریہ اس کال کا. محمد عمران ہیں فیصل آباد سے. السلام علیکم محمد صاحب, عمران صاحب. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے آپ کے؟ سارے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سر. سر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. اچھا سر, میں محمد عمران بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. 2 گزارشات کرنی ہے میں نے. جی. پہلی گزارش تو یہ ہے سر کہ جو مطلب یہ جو آٹے کا ایک اعلان کیا تھا انہوں نے فری کا SMS کرنے کے لیے, تو وہ جب بھی میں SMS وغیرہ کرتا ہوں, مطلب میں ڈسیبل پرسن ہوں, آپ کو پتا ہے, آپ کے ساتھ میری اکثر اوقات بات ہوتی رہتی ہے, ڈسیبل پرسن ہوں ایک. تو دوسرا یہ کہ میں SMS کرتا ہوں تو مجھے ہر دفعہ ہی یہ رپلائی ملتا ہے کہ آپ اس کے اہل نہیں ہیں, چاہے وہ کوئی بھی کیٹیگری ہو, چاہے وہ کوئی بھی یعنی کہ ان کی اپرچونٹی ہو ان میں. تو سیکنڈلی میں نے یہ ریسنٹلی یہ جو وابڈا کی ویکینسیز آئی تھیں ان میں نے اپلائی کیا ہوا ہے. یہ فیصل آباد میں آئی ہوئی ہیں ویکینسیز وابڈا میں.
تو اس کے لیے اگر تو میری جاب بن جاتی ہے تو اٹس موسٹ بیسٹ، کیونکہ الحمدللہ میں نے آپ کو بتایا تھا میں بی ایس سی ڈبل میتھ فزکس جی، تو یہی میری دو گزارشات ہیں. تیسری گزارش یہ ہے کہ یہ جو مطلب کسی طرف کسی کا کوئی دھیان نہیں ہے، مطلب کہ ہم جیسے لوگ کہاں جائیں، کیسے رہیں، کسی کو کوئی خیال نہیں ہے کہ یہ چاہے گورنمنٹ میں ہے، چاہے کسی ادارے میں ہے، چاہے کوئی ہے، کوئی بھی ڈسیبل پرسنس کے لیے تو یہاں چاہے وہ جتنا بھی ایجوکیٹڈ ہے کوئی بھی اپرچونٹی یا کوئی بھی ایسی کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ صحیح طریقے سے جی سکے یا صحیح طریقے سے اپنے والدین کو یا اپنی والدہ کو ہی میڈیسن ہی لے کے دے سکے. اس قدر یعنی کہ مجبور ہو چکے ہیں کہ بس کہ کیا بتائیں آپ کو. کائنڈلی اس بارے میں اگر کچھ ہو سکتا ہے. بس یہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اس وقت ملک میں بہت سارے لوگوں کا یہی حال ہوتا جا رہا ہے. اتنی رپورٹس آ رہی ہیں کہ لوگ جو ہے 3-4 سالوں سے ان کا یہ حال ان کا تو کچھ زیادہ یہ ہے ظاہر ہے، لیکن یہ انکریزنگلی یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ لوگ اپنے بچے جو ہے اسکول سے نکال رہے ہیں. سر لوگ اپنے بچوں کو زہر پہ لوگ اپنے بچوں کو زہر پلا رہے ہیں. جی آج اسکول سے نکالنا تو بہت چھوٹی چیز ہے. تو ظہیر کاظمی صاحب ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم ظہیر صاحب. ہیلو ظہیر صاحب نہیں ہے. اگلے کالر اگر کوئی ہے تو محمد صفدر صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم جناب. جی السلام علیکم. میں آپ کو کے پروگرام کا بڑا ریگولر وہ ہوں، فالو کرتا ہوں آپ کے پروگرام. دیکھیں دنیا بھر میں اور انکلوڈنگ پاکستان میں جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ میری نظر میں ڈکلائن کی طرف ہے مسلسل. بالکل. چاہے وہ اقوام متحدہ کا منشور ہو، چاہے کسی ملک کا آئین ہو انکلوڈنگ پاکستان، اس کی فالوورز صرف نام کے ہیں، عملی فالوورز آپ کو نہیں ملے. عمران خان کے بارے میں بہت ساری کامنٹس ہو رہے، آپ لوگ میں سے کوئی پازیٹیو بھی کرتا ہے، کوئی نیگیٹو بھی کرتا ہے، لیکن جس طرح سے مقدمات بنائے جا رہے ہیں ان کی بیسس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا کہ وہ فیک مقدمات ہیں، ان کی انٹینشن کیا ہے، کس نیت سے بنائے جا رہے ہیں، اس پہ ڈبیٹ کم ہوتی ہے. اب آج ایک اتنا انٹرنیشنل لیول کا ایک مذاق ہے. ایک کی عدالت نے آج وارنٹ ایشو کر دیے ہیں پوٹن کے. کوئی امپلیمنٹ کرا سکتا ہے دنیا میں وہ وارنٹ؟ پوٹن جائے گا، کوئی فورس لینے جائے گی؟ اس ممکن نہیں ہے. انٹینشن غلط ہے، پیچھے کوئی میرٹ نہیں ہے اس کے پیچھے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بحیثیت قوم اور بحیثیت انسانیت مسلسل ڈکلائن کی طرف. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کے لیے کوئی حل سوچیں، اس پہ کام کرتا ہوں. اس کا کوئی حل نہیں ہے سر. دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہم صرف اپنا معیار ہی تھوڑا سا اگر مینٹین کر لیں تو وہی بہتر ہے. باقی سماج کا اور دنیا کیا کر سکتے ہیں اس بارے میں. وقفہ لے سکتے ہیں. وقفہ ویلکم بیک. اور ہمارے اگلے کالر ہیں مزمل قریشی صاحب کراچی سے. السلام علیکم قریشی صاحب. وعلیکم السلام سر. جی بات کر لوں؟ جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مزمل قریشی کراچی سے بول رہا ہوں. وسلہ صاحب بھی اور زرار صاحب بھی، شاہ صاحب بھی پرانے لوگ ہیں. میں اسی معاشرے میں اور اسی ٹی وی سے ملک اور اخبار سے آپ کا تعلق ہے. اچھے زمانے میں اچھے پروگرام ہوا کرتے تھے. وسلہ صاحب کا بیرسی سے بھی تعلق رہا، وہاں سے بھی رہے ہیں. جی ٹی روڈ رہا کرتے تھے ہمارے بڑے لوگ جو کہ اچھے پروگرام تھے. اسی حوالے سے ہمارے کسوٹی پروگرام آیا کرتا تھا پاکستان میں. جی اس کسوٹی میں اپنے عبید اللہ بیگ صاحب ہوا کرتے تھے اور اپنا ان کا پروگرام تھا جس کو لوگوں نے بڑا لائک کیا تھا اور کافی عرصے تک رہا ہے. آج کے دور میں ایسا کوئی پروگرام نہیں آتا، بلکہ لوگوں نے امیتابھ بچن کا ایک پروگرام ہے جس کو انہوں نے ایک فیبریکیٹ کر کے پاکستان کے اس پروگرام کو شاید یاد نہیں کرتے. اسی حوالے سے ایک سوال ہے میرا کہ آپ کو ایک کسوٹی کا سوال ہے کہ آپ کو یہ بتانا کہ میرا تعلق کس جماعت سے. میں ایک سوال کروں گا آپ سے، اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ میرا تعلق کس جماعت سے. ٹھیک ہے.
سوال یہ ہے کہ منافقت کس کو کہتے ہیں؟ منافقت کس کو کہتے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں وہ کرتا نہیں ہوں، جو بولتا ہوں اس پہ عمل نہیں کرتا. ایسے ہی اس منافقت کی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے بتانا کہ میرا تعلق کس جماعت. آپ کا جو سوال ہے، میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، پاکستان کی کسی بھی جماعت سے آپ کا تعلق ہو سکتا ہے. ہاں وہ تو ہے، لیکن آپ نے بتانا کہ میرا کس تعلق. وہ بتا رہے ہیں نا استاد صاحب، کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو تقریباً ساری جماعتوں پہ یہ لاگو ہو سکتا ہے نا. نہیں، میں جو اپنا وہ بتاؤں گا آپ کو پورا حوالہ دوں گا، تو پھر آپ نے بتانا کہ میں کس جماعت کا میرا تعلق ہے. اوکے. سوال یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ لوگ اچھے نہیں ہیں، اچھا آدمی ہونا چاہیے، اچھا سیاستدان ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے. میں بھی روز کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں. اب جب اچھا کرنے کی نوبت آتی ہے، 5 سال جو الیکشن آتے ہیں، میں اور آپ ڈھول پیٹتے ہیں. مختصر بتا رہا ہوں، پھر میں لائن میں کھڑا ہو جاتا ہوں. 5 سال کی 70 سال کی سب کی پرفارمنس ساز ہوتی ہے. میں ہر کینڈیڈیٹ کے اس کی جماعت کو جانتا ہوں. لیفلیٹ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ یہ جماعت یہ ہے، اس کا کینڈیڈیٹ یہ جماعت یہ، اس کا کردار یہ، اس کی تاریخ یہ. اس میں 80 سے 90% پورے پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلی میں ایک کینڈیڈیٹ، ایک جماعت ایسی ہوتی ہے جس کے اوپر کبھی کرپشن کا یا اس کے نمائندے پہ کرپشن کا کبھی کوئی نام نہیں آیا. یہیں رک جائیے. اب میں آپ کسوٹی میں ظاہر ہے سوال پوچھتے تھے، اس کے بعد پوچھتے تھے. یہ بتائیے، یہ اس جماعت کا ذکر تو نہیں کر رہا جو حال ہی میں کراچی کے جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں اس میں ٹاپ 2 جماعتوں میں آئی ہے؟ 90% آپ پہنچ گئے. بس ٹھیک ہے. جماعت اسلامی ہے سر، میں نے پہلے کہہ دیا تھا جماعت اسلامی. میری تو بات کوئی سنتا نہیں ہے یہاں. جزاک اللہ سر، جزاک اللہ. چلو ٹھیک ہے. اچھا ہے، ہمیں مزہ ہے یار، ہمیں ایسا بھی کرنا چاہیے. اب جو بھی کرے گا نا، اب کسوٹی کے انداز میں آپ نے سوال یار میری بھی تعریف کرو. ہاں آپ نے تو آپ تو چیتے ہیں سر. آپ پہلے 2 سوال ایک سوال میں آپ نے کر. فیاض وڑائچ صاحب ہیں لاہور سے، انہیں سن لیتے. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. اچھا سر، یہ جو ابھی یہ حال ہی میں جو ایپیسوڈ گزری ہے زمان پارک والے واقعے کی، جی اچھا اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کی جو بات ہے وہ پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں سنی جا رہی ہوتی ہے. تو اس میں یہ تھوڑی سی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ بات اس طرح کیجیے گا کہ اس میں کوئی جانبداری کا پہلو بالکل نظر نہ آئے. ابھی جو خاص طور پہ زرار کھوڑو صاحب نے اس دن، وہ جب 13 مارچ کو یہ آپریشن ہوا ہے، تو انہوں نے یہ اسپیشلی کہا کہ جی ابھی اگر خان صاحب جو ہے وہ زمان پارک میں دوبارہ آتے ہیں اور یہ آپریشن جو ہے بالکل مکمل وہ ناکام ہو جاتا ہے اور خان صاحب جو ہے وہ دوبارہ پھر سے آئیں گے اور سب سے کہیں گے کہ آؤ مجھے کو پکڑ کے دکھاؤ. تو یعنی یہ ایک وہ اس طرح وہ پرسیپشن جا رہی ہے کہ یعنی انہوں نے کوئی خدا نخواستہ چیز فتح کر لی انہوں نے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. جو بات جتنا یہ انہوں نے کیا ہے، سارا مزاحمت کی ہے، یہ بالکل یعنی کہ کسی طرح بھی یہ قانونی تو نہیں اس کو کہہ سکتے اور نہ ہی اس کا کوئی جواز بنتا تھا میری نظر میں، تو کیونکہ ایک عدالت کا فیصلہ ہے اور اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ملک میں جتنی بارز ایسوسیشنز ہیں وہ بھی اسی آپریشن کو لے کے اس کے خلاف جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور جو ہے یہ غلط ہو رہا ہے سارا. تو بھائی ایک عدالتی پروسیس ہو رہا ہے سارا، اس میں میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وکلا کی تنظیمیں بھی اس کو کیوں فیور کر رہی ہیں، حالانکہ میں خود لائر ہوں. تو بڑا میں اس سے حیران ہوں کہ ٹھیک ہے فیاض صاحب، آپ کا آج پوائنٹ آف ویو شکریہ بہت بہت. یہ ایکچولی آپ کو پتہ ہے کہ ایشو ایسا ہے جس پہ کتنا بھی بندہ کوشش کرے تو ہر ایک نے لائن پکڑی ہوئی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کا مختلف زاویوں سے کریں، تجزیہ بھی کریں، انالیسس بھی دیں، اور چونکہ 3 لوگ ہیں تو آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ ہر طرف کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ کے پاس 3 ڈائمینشنل ایک بن جائے. اور دوسری بات ہے کہ کہنے کا مقصد، میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں، قانون عدالت کا فیصلہ ہے، اس پر عمل کرنی چاہیے، خاص طور پر اگر آپ چاہتے ہیں باقی سب کریں، اور آپ کا یہی ہوتا ہے نا کہ جی اس کو جیل جانا چاہیے، بس مجھے نہیں کرنا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی اپنی نظروں میں
یہ ایک جیت ہے ان کے لیے، اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز تو بالکل اس کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں. تو اس پوائنٹ آف ویو کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے. کہنے کا مقصد صرف اتنا. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس آخری کالر کے لیے نہیں، بس یہ ختم ہی کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ بس فی الحال ہمیں آپ اجازت دیں، پھر انشاءاللہ پیر کو ملاقات ہوگی. شب بخیر.